اور ناظرین، انسان کے تمام اعضاء میں آنکھوں کی اہمیت سب سے اہم ہے۔ آنکھیں عطیات خداوندی میں سے انمول تحفہ ہے جس کی حفاظت کرنا بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اسی حوالے سے مزید بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر امراض چشم، سرجن پردہ بصارت علی افضل بودرہ صاحب، جن سے ہم آنکھوں کی حفاظت اور ان کی بیماریوں سے متعلق بات کریں گے۔ علی افضل بودرہ صاحب، آپ کو بھرپور ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی نیوز کے اس لائیو بلیٹن میں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس انتہائی اہم موضوع میں جس کے لیے ایک عام آدمی بھی اتنا ہی جاننا چاہتا ہے جتنا کہ ایک پڑھا لکھا اور خاص آدمی۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریٹینا ہے کیا، یہ کہتے ہیں کس کو؟ جی بالکل، اس کو سمجھنے کا جو سب سے ایزی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ امیجن کریں ایک کیمرہ، جس طرح کے پہلے کیمرے ہوا کرتے تھے جن میں ہم ایک فلم ڈالا کرتے تھے، ایگزیکٹلی آپ کی آنکھ میں وہی چیز ریٹینا کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ لائٹ جا کے فوکس ہوتی ہے، لائٹ لینز میں سے گزرتی ہے اینڈ اٹ فوکسز آن دا ریٹینا، اور یہ آپ کی آنکھ کا بالکل پچھلا حصہ ہے۔ تو اگر ریٹینا میں کوئی پرابلم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ کے کیمرے کی فلم میں کوئی پرابلم ہوتا تھا تو تصویر صحیح نہیں آتی تھی، ایگزیکٹلی اگر ریٹینا میں پرابلم ہے تو اس میں آپ کو تصویر یا آپ صحیح نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا علی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ریٹینا آئی سائٹ جو خراب ہوتی ہے ہماری یا کمزور ہوتی ہے، کتنا اس کا کردار ہوتا ہے ریٹینا کا، اور ریٹینا کی مزید اور کون کون سی بیماریاں ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ویسٹ میں، مغرب میں جو بلائنڈنس کی سب سے کامنسٹ کاز ہے وہ ریٹینل ڈیزیزز ہیں، جو کہ ایک زمانے میں سفید موتیا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے، ریٹینل ڈیزیزز اور ریٹینل پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں۔ باقی اٹس فیئرلی کامن، اب پاکستان میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے نہ صرف یہ ہے کہ پردے کی بیماریاں زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، بلکہ ان کا علاج بھی آپ کے جتنے بڑے شہر ہیں ان میں اب اویلیبل ہے اور بہت اچھا علاج ہو رہا ہے۔ رائٹ۔ اچھا علی افضل بودرہ صاحب، بڑی ینگ ایج میں ہی آپ نے یہ کامیابیاں حاصل کی، آپ ایک سرجن بنے جو یقیناً پاکستان کی یوتھ کے لیے بھی بڑا ایک قابل تقلید عمل ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو بھرپور کنگریٹس کروں گا، اور یقیناً پاکستانی یوتھ بھی اس چیز کو اپنائے اور اپنے اوائل عمری میں ہی اپنے تجربے اور لگن سے کامیابیاں حاصل کرے۔ جاننا یہ چاہوں گا آپ سے کہ ایک مریض کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کی آنکھ کا پردہ اکھڑ چکا ہے، اور آنکھ کے پردے کو کیسے جوڑا جاتا ہے، یا مریض کو پتہ لگنے کی صورت میں اس کے ابتدائی مراحل کیا ہیں؟ ویل تھینک یو ویری مچ۔ ویسے عمر تھوڑی زیادہ ہے جتنی لگتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، ریٹینا یا جو پردے کی بیماریاں ہیں یہ باقی آنکھ کی بیماریوں سے بہت مختلف ہیں، بیکاز ان میں ٹائم از آف ایسنس، اس میں ساری چیزیں ٹائم ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ کو پردے کی بیماری ہوئی ہے تو یہ سفید موتی کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے آج علاج نہیں کروایا، آپ 2 مہینے بعد یا 3 ہفتے کے بعد علاج کرائیں۔ اس میں اگر ریٹینا کا پرابلم ہوتا ہے، یو نیڈ ٹو سی یور ڈاکٹر ایز سون ایز پاسبل، اینڈ یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یور ٹریٹمنٹ اسٹارٹس ایز سون ایز پاسبل۔ تو یہ ایک چیز بہت جتنی جلدی ہو سکے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور جو اس کا علاج ہے وہ شروع کر دینا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ریٹینل ڈیزیز کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا، یہ بتائیے گا کہ کون سی اور ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ریٹینا متاثر ہوتا ہے؟ صحیح ہے، اوبیسلی ان پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چیز جو چھوٹی سی میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے، کہ جو مین آپ کا کوشچن تھا، جو اس کا دوسرا پارٹ تھا، وہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یا پردے کا اکھڑنا تھا، جو کہ مین پرابلم ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے ایز این آئی سرجن یا جتنے بھی لوگ آنکھوں کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ ایمرجنسی ہے، ان کے لیے یہ ایسی ہے کہ جس طرح آپ ہارٹ اٹیک کو ڈیل کرتے ہیں۔ سو اٹ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ ایز سون ایز پاسبل، اور لوگوں کو اس کا پہلے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دے آر گوئنگ ٹو سی فلیشنگ لائٹس، کہ آپ کو چمکتی ہوئی لائٹیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں چند دن پہلے، اور اس کے بعد آپ کو سائڈ سے ایک پردہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس میں یہ اس قسم کی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ باقی ریگارڈنگ یور کوسچن، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک سسٹمک یا جو باقی بیماریاں ہیں اور ان کا پردے پہ اثر ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پردے کی اکثر بیماریاں باہر سے آتی ہیں، آپ کی جسم کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ڈائبٹیز لیں، اگر آپ شوگر لیں، تو شوگر سے پردہ لامحالہ چند سال کے بعد اگر شوگر کا کنٹرول صحیح نہیں ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس میں کئی ایسے پرابلمز ہیں جو کہ ریورسیبل ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں آج کل وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو میک شور کرنا چاہیے کہ آپ سال میں 1 دفعہ اپنی آنکھوں کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ جب آپ جائیں تو آپ کی آنکھوں کو ڈائلیٹ کر کے چیک کیا جائے۔
اس میں ہم قطرے استعمال کرتے ہیں جو کہ پتلی کو پھیلاتے ہیں اور اس کے بغیر ہم آنکھ کے پردے کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بچوں میں بھی آنکھ کی یہ بیماریاں ریٹنا کے ریگارڈ جو پائی جاتی ہیں, اور کیا آنکھ کے پردے کی بیماریاں جنریشنلی یا موروثی ہوتی ہیں؟ ایگزیکٹلی, ویل دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم لوگوں کے جو ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم تو نہیں ہم کہہ سکتے, خیر ہم لوگوں کا کلچر ہے, وہ ہے کزن میرجز کا. ہمارے ملک میں اور پردے کی ایسی بے شمار بیماریاں جو کہ ہم بہت کامنلی دیکھتے ہیں اور یہ فیملیز میں رن کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک پردے کی بیماری ہے جس کو کہ آپ ریٹینائٹس پگمنٹوزا کہتے ہیں, جو کہ فیئرلی کامن ہے, اور اس میں جو موروثیت ہے یہ ڈفرینٹ ریشوز سے کام کرتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو ان میں سے 2 بچے افیکٹڈ ہوں, یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو اس میں سے 1 بچہ افیکٹڈ ہو. لیکن جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب بیماریوں کا, جو پردے کی موروثی بیماریاں ہیں, ان میں سے میجورٹی بیماریوں کا کوئی ڈیفینٹ علاج نہیں ہے. اس میں جو مین پرابلم ہے یا جو ہم میسج کنوے کر سکتے ہیں لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایسا ہماری فیملی میں ہو گیا ہے تو اس میں ایک پراپر جینیٹک کاؤنسلنگ اور کزن میرجز کو اوائڈ کرنا, یہ ساری چیزیں بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے کزن میرجز کی بات کی, آبویسلی یہ ریٹنا پہ بھی افیکٹ ہوتی ہوگی, اس طرح کی بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہوں گی. اس کے علاوہ مختلف الرجیز بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. الرجیز کا ذکر کیا تو یہ بات بھی بتائیے گا کہ جو آئز کے انفیکشنز ہوتے ہیں یا وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں یا مختلف الرجیز ہوتی ہیں, کیا یہ ریٹنا کو افیکٹ کرتی ہیں؟ بہت ریئرلی جی, یہ 2 بالکل مختلف چیزیں. نارملی جو آئی کی انفیکشنز ہوتی ہیں یہ آنکھ کے اگلے حصے تک رہتی ہیں اور ریٹنا آپ کی آنکھ کا پچھلا حصہ ہے. لیکن ایسے پیشنٹس میں, فار ایگزامپل اگر کسی کا گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا کوئی HIV کا پیشنٹ ہے جس کو کہ ہم ایڈز بھی کہتے ہیں, اس میں بعض بہت کامن اور معمولی انفیکشنز آنکھ کے پیچھے تک, پردے تک جا سکتی ہیں, جو کہ انیوژل سینیریوز ہوتے ہیں. ہم لوگ روٹین میں یہ چیزیں نہیں دیکھتے. اینڈ واٹ اباؤٹ لیزر ٹریٹمنٹس, کیا یہ افیکٹو ہے؟ ویل لیزر ٹریٹمنٹ افیکٹو ہے, بٹ اگین دیر آر مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف لیزرز فار آئیز. اگر ہم پردے کی بات کریں تو اس میں ایک مختلف لیزر ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عام لیزر ٹریٹمنٹ جو کہ لوگ اینکیں اتارنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم اور ایک عام سوال ہے جو ہے وہ بھی کرنا چاہوں گا. اہم اس لیے ہے کہ یقیناً بہت سارے لوگ اس سے براہ راست منسلک ہیں, اور عام اس لیے ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس میں براہ راست انوالو ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, لوگ موبائلز یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, انٹرنیٹ پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ ورچوئل امیجز پہ لانگ ٹائم کے لیے فوکس کرتے ہیں. یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک آنکھوں کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے؟ صحیح ہے, اس طرح ہے جی کہ سائنٹیفکلی تو اس کا کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ایکسیس آف اینی تھنگ از ناٹ رائٹ. اگر آپ 8-8 10-10 گھنٹے لیپ ٹاپس پہ اور ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایونچولی آپ کی آنکھ کو افیکٹ کرتی ہیں. لیکن ایز سچ جو مین بیماریاں ہیں یا جو آنکھوں کی بڑی بیماریاں ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی پروون سائنٹیفک ایویڈنس ابھی تک نہیں ہے. ایج فیکٹر کا کوئی عمل دخل ہے؟ جی ایگزیکٹلی, ایج بہت 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 میٹر کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ آنکھ کے پردے کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے کامنسٹ آنکھ کے پردے کی بیماری ہے اس کو ہم ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کہتے ہیں, یعنی کہ اس بیماری کے نام میں ہی ایج شامل ہے. اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے اب لوگوں کے بلائنڈ ہونے کی, لیگلی بلائنڈ ہونے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ایج کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ چیزیں بہت سمپل ہیں, ایز لانگ ایز یو نو. اگر آپ کی عمر 60-65 سال سے زیادہ ہے تو آپ بہت آرام سے خود گھر بیٹھے اپنی آنکھ کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایسی ایک لائن یا آبجیکٹ لے لیں اور اس کو آپ غور سے دیکھیں اور یہ میک شور کریں کہ وہ کہیں سے ٹیڑھا تو نہیں ہے, کیونکہ جو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن ہے اس میں جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیدھی لائنیں آپ کو ٹیڑھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, آپ کی یہی والی بات کروں گی کہ اکثر یہ کامن پرسیپشن ہے کہ دھندلا نظر آئے, سر میں درد ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہم لوگوں کو آئی سائٹ کا پرابلم ہو گیا ہے. کیا یہ بات لازم ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں یقیناً کوئی ریٹنا کا ہی پرابلم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے. دیکھیں دھندلا نظر آنے کی تو 101 وجوہات ہو سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ریٹنا کا پرابلم ہے تو وہ مس نہیں ہونا چاہیے, وہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اور کوئی بھی پرابلم ہے, مثال کے طور پہ سر درد ہے یا کوئی بھی اور مائنر سی چیز ہے, وہ آپ آج اس کا علاج کرتے ہیں, 2 ہفتے بعد کرتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر کسی کو ریٹنا کا پرابلم ہے, مثال کے طور پہ نظر دھندلا ہونے کی وجہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے, اور اس کو آپ 2-3 ہفتے لیٹ کر دیتے ہیں, تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ ایشو فار دا پیشنٹ ایز ویل ایز فار دا فیملی.
because they have to carry the consequences for their whole life. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کالا موتیا اور سفید موتیا ہر عام و خاص آدمی اس بارے میں بات کرتا ہے اور بہت سے لوگ ہمارے اس سے سوسائٹی میں جو اس سے کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر بھی ہوتے ہیں. ایک تو ان دو بیماریوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کالا موتیا اور سفید موتیا کیا ہے, اور دوسرا ایک عام آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹو میں جو ہے جب وہ نظر ان کی تشخیص کرتے ہیں تو اس کے بعد پازیٹیو اور نیگیٹو میں ان کے امیجز یا لینز ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں. پازیٹیو کیا ہے, نیگیٹو کیا ہے, صحیح دونوں آپ سے جاننا چاہیں. صحیح ہے. پہلی بات تو سفید اور کالے موتیے کی ہے جی. سفید موتیے کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ کے اندر لینز تھا, جو کہ کلیئر لینز تھا, وہ دھندلا گیا ہے اور اس کا آپریشن کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. ہمیں وہ لینز نکالنا پڑتا ہے اور اس کو ہم ایک آرٹیفیشل لینز سے ریپلیس کرتے ہیں جو کہ آنکھ کے اندر ڈلتا ہے. کالا موتیا اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. کالے موتیے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کے اندر جو پریشر تھا وہ بڑھ گیا ہے, اور پریشر بڑھنے کی وجہ سے جو آنکھ کا دماغ کے ساتھ کنیکشن تھا, جس کو کہ ہم آپٹک نرو کہتے ہیں, وہ ڈیمیج ہو رہی ہے اور یہ irreversible ہے. کالے موتیے اور سفید موتیے میں مین فرق یہ ہے کہ سفید موتیے سے گئی ہوئی بینائی کو آپ ریورس کر سکتے ہیں, لیکن کالے موتیے سے ضائع ہوتی ہوئی بینائی کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. تو یہ تو کالے موتیے اور سفید موتیے کی بات ہو گئی. باقی جہاں تک پلس اور مائنس لینزز کی بات ہے تو یہ ریفریکٹیو ایررز ہیں. یہ ان بیماریوں میں یہ چیز نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ جو مائنس لینزز لوگ یوز کرتے ہیں وہ کامنلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے, اینڈ وائس ورسا, جن کو ہم مائوپس کہتے ہیں. اگر آپ پردے کے حوالے سے بات کریں تو ایسے لوگ جو کہ مائنس لینزز یوز کرتے ہیں اور ہائی مائنس لینزز یوز کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی کی اینک کا نمبر -6 -7 مائنس اور ہائی مائنس, یہ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان لفظ. ہاں جی بالکل. اس طرح ہے کہ بیسیکلی جو مائنس نمبرز استعمال لوگ کرتے ہیں اس کو ہم مایوپیا کہتے ہیں. اگر کسی کا -6 سے زیادہ ہے, he is called as a high myope. If it is -6 or less, then he is a myope, just a simple myope. مائنس لینزز کے لوگوں میں, خاص کر جو ہائی مایوپس ہیں جن کا نمبر -6 سے زیادہ ہے, ان میں پردے کے پرابلمز ہونے کا, پردہ اکھڑنے کا چانس کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو عام لوگوں کے. اس لیے وہ لوگ جو کہ سن رہے ہیں اور جن کا نمبر ہائی مائنس میں ہے, ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ they need to carry a certain degree of vigilance, کہ وہ اس بات کو میک شیور کریں. -6 کی بات کی آپ نے, 6/6 کس کے لیے یوز ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ ہاں, 6/6 is totally different. 6/6 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویژن پرفیکٹ ہے. 6/6 آپ کا ویژن ماپنے کا کرائٹیریا یا اسٹینڈرڈ ہے, بالکل اسی طرح جس طرح آپ فاصلہ میٹرز میں ماپتے ہیں, ہم نظر کو سنیلنز میں ماپتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات آپ کی 6/6 کی سمجھ آ گئی کہ ایکوریٹ ویژن ہونا 6/6 ہوتا ہے. آنکھوں کی اور بھی بیماریاں ہیں, لیکن ریٹینا از دا تھرڈ انر کوٹ آف آئی. تو اتنے اندر تک اگر کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے, ریٹینل ڈیزیز, تو کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے آپ کی دیکھنے کی قوت پر, یا آپ کی بینائی جا سکتی ہے اس سے؟ یہ کس قدر خطرناک بیماری ہے؟ دیکھیے جی, ریٹینا کی بے شمار بیماریاں ہیں, لیکن بات یہی ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ موسٹ انر کور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی بیماری ہوگی تو اس کا نظر پہ بہت سگنیفیکنٹ اثر ہوگا. اور اگر کسی کو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہے فار ایگزامپل, تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یا باقی کئی ریٹینل پرابلمز ایسے ہیں کہ ان کا دوائی علاج نہیں ہے, ان کا علاج محض آپریشن ہے, واحد علاج آپریشن ہے. اور یہ چیز لوگوں کو پتہ ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگین ٹائم از آف ایسنس. اگر آپ کا آپریشن ہے اور آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا, you are not going to get the same vision back. Right. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری اور مختصر سا کویشچن یہ ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, سرما ڈال لیا, کسی کو تھوڑا سا آنکھ میں پرابلم ہوئی, چبھن ہوئی, اس کے بعد درکے گلاب ڈال لیا, کسی نے اور کوئی نسخہ دیا وہ ڈال دیا, سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے اگین یہ میں پرسنل اوپینین اس کے بارے میں اپنا دے سکتا ہوں. یہ کوئی مطلب ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوتی ہیں. اس میں لوگوں کے اپنے بلیوز ہیں, وہ جو چاہیں مناسب سمجھیں کریں. لیکن اس میں میرا جو کنسرن ہوتا ہے, یا میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں کہ جو پاٹس ہیں جن میں کہ یہ چیزیں موجود ہیں, نارملی وہ اسٹیرائل نہیں ہوتی. جس طرح اگر سرما ہے یا عرق گلاب ہے تو وہ بوتل کب سے پڑی ہوئی ہے, اس کو کتنے لوگوں نے استعمال کیا ہے, اس سے انفیکشنز ٹرانسمٹ ہونے کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے.
تو یہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. رائٹ. علی افضل بودلہ صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر اور بڑی ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس اہم موضوع پر, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں گے. علی افضل بودلہ صاحب, آپ کی آمد کا پی ٹی وی نیوز کے اس لائیو بلیٹن میں بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینکس الاٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض چشم علی افضل بودلہ صاحب. اور ناظرین, آنکھیں خداوند کریم کی بے حد نعمت ہیں, ان کی حفاظت کیجیے, اور بنیادی طور پر جب اگر آپ کو آنکھ میں کوئی پرابلم محسوس ہو تو بذات خود اپنے لیے دوا تجویز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے معالج سے